عزاداران مظلوم کربلا، پرسے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے عالم انسانیت پہ سب سے زیادہ اپنے اثرات مرتب کیے۔ نہ جانے کتنے واقعات دنیا میں ہوئے اور مرور زمانہ کے ساتھ لوگوں نے انہیں بھلا دیا، ان کے اثر ختم ہو گئے، ان کی باتیں ختم ہو گئیں، لیکن واقعہ کربلا ایک بیوی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ سالوں گزر جانے کے بعد اپنے اسی آب و تاب کے ساتھ باقی اور جاری و ساری ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ہم اسی بیوی کی دعا کا نتیجہ ہیں کہ امام حسین کی مظلومی پہ گریہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مظلومی بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کیوں ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی ذاکر آئے اور مصائب پڑھے۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ کوئی نوحہ خان آئے اور مصائب پڑھے۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ کوئی سوزوان آئے اور کربلا کے واقعات پڑھے۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنے درد کے ساتھ احساس ہو جائے کربلا کے مصائب کا اور تنہائی میں کھڑے ہو کے آپ گریہ کریں، اکیلے کھڑے ہو کے آپ روئیں؟ امام نے دعا دی تھی، میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ خالی کربلا یاد کرنا، بلکہ پانی آئے تو پیاس یاد آئے تو اکیلے میں گریہ کرنا۔ اور یہ صرف پانی کے لیے تو کہا تھا، اصل میں حسین پیغام دے رہے تھے کہ جب بھی کسی کی اولاد اس سے جدا ہو تو کربلا کی جدائی کو یاد کر لینا۔ جب بھی کسی کا بیٹا کسی سے جدا ہو تو کربلا کے بیٹوں کو یاد کر لینا، اس لیے کہ کربلا میں ایک دن میں حسین کا بھرا گھر رک گیا اور حسین کی بے کسی اور مظلومی کا عالم یہ تھا کہ میر انیس نے اسے لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ جب قاصد صغرا میدان کربلا میں مدینے سے کچھ تحفے لے کر آیا ہے اور آنے کے بعد کربلا کے میدان میں گھوم رہا ہے، صغرا کے بتائے ہوئے صفات کے مطابق وہ حسین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عزاداروں، خالی حسین کی بے کسی کو محسوس کیجئے گا۔ میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور پڑھوں گا شاید میں وہ بات پہنچا بھی نہیں سکتا۔ حسین کو تلاش کر رہا ہے۔ صغرا نے جو صفات بتائے تھے کہ دیکھو میرا بابا کبھی تنہا نہیں ملے گا، اس کے ارد گرد اس کا بھائی ہوگا، اس کا بیٹا اکبر ہوگا، اس کا بھتیجا قاسم ہوگا، اس کے بھانجے محمد ہوں گے، میرا بابا اکیلے نہیں ہوگا، 18 بنی ہاشم ہوں گے اور اس کو تحفظ کے ساتھ گھیرے ہوئے ہوں گے۔ میرا بابا اکیلے نہیں ہوگا، میرے بابا کے حفاظت کرنے والے اس کے جیالے چاروں طرف ہوں گے۔ وہ قاصد آیا اور آنے کے بعد کربلا کے میدان میں ان صفات کے انسان کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو 18 بنی ہاشم کے حلقے میں ہے، وہ کون ہے کہ جس کے ارد گرد عباس دکھ جائیں، اکبر دکھ جائیں۔ عزاداروں، جب وہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے تھک گیا اور اسے کوئی ایسا شخص ملا نہیں کہ جس سے کہے کہ وہ صغرا کا بابا ہے، ایک مرتبہ آ کے ایک شخص کے پاس کھڑا ہوا اور آواز دی کہ کربلا میں مدینے سے ایک قافلہ آیا ہے جس کا قافلہ سالار حسین ہے۔
حسین بےکس ہے۔ عزاداروں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ ایک منظر یہ تھا، اور دوسرا منظر عجب منظر تھا جسے میرانیس نے ہی پیش کیا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا احساس کریں گے تو گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ عزاداروں مظلوم کربلا جب کبھی کسی پہ مصیبت آتی ہے نا تو اس کے قرابت دار آ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس کے چاہنے والے آ جاتے ہیں، اس کے احباب و اقارب آ جاتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ لیکن حسین کی مظلومی محسوس کیجئے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ یہ حسین کی مظلومی ہے، میں صرف احساس دلا رہا ہوں کہ احساس کر دیجئے، احساس کریے۔ سوچئے میں نے کل ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کربلا کے زیارت کے دوران ایک زائر زیارت کر کے واپس شام جا رہا تھا۔ شام کی زیارت کے لیے جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کربلا عراق میں ہے اور جناب زینب کا روضہ شام میں ہے۔ عراق دوسرا ملک ہے اور شام دوسرا ملک ہے۔ عزیزو دوری کافی ہے۔ عزیزو زائر زیارت کرتا ہے، زیارت کرنے کے بعد مولا کے روضے پہ جا کے گریا کرتا ہے، عباس کے روضے پہ گریا کرتا ہے، حسین کے روضے پہ گریا کرتا ہے، علی کے روضے پہ جا کے گریا کرتا ہے۔ اس کے بعد قافلہ چلتا ہے۔ اب قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں؟ سیریا جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، قید خانہ دیکھنے جا رہا ہے، ننھی بچی کی مرکب دیکھنے جا رہا ہے، زینب کے مزار کو دیکھنے جا رہا ہے، روضے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ عزاداروں اس نے سب کہیں زیارت کی، گریا کیا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ احساس کر لیجئے، قسم خدا کی اسی کا نام مصائب ہے۔ اس کے بعد اس قافلے کو بس میں بٹھایا گیا اور بس میں بیٹھنے کے بعد شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ عزیزوں جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بسیں بھی بڑی آرام دہ بسیں ہوتی ہیں، بڑے سکون کی بسیں ہوتی ہیں، ان میں سفر کرنے میں سفر پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس آرام دہ بس میں اسے بٹھایا گیا، پورا قافلہ بس میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ عزاداروں خالی محسوس کر لیجئے گا، وہ زائر سب کہیں زیارت کرنے کے بعد اس بس میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ بس چلنے لگی، اسے نیند آ گئی، تھکا ہوا تھا، سو گیا اور سونے کے بعد بہت دیر تک بس چلتی رہی۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی اس نے وقت دیکھا 8 گھنٹے گزر چکے تھے، 8 گھنٹے بس چلتے ہوئے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ بغل والے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے بھائی ابھی اور کتنا چلنا ہے؟ ابھی سیریا پہنچنے میں، شام پہنچنے میں اور کتنا وقت لگے گا؟ کسی نے آواز دی ابھی کئی گھنٹے اور لگیں گے۔ عزیزو اس نے اتنا سنا اور اس کے بعد جو رونا شروع کیا، اب وہ چپ
हमारा ये ज़हमतें कुछ भी नहीं है, खाली एहसास कर लीजिए, कसम से ज़ाकिर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एहसास कर लिया। आपने मजमून में सिर्फ एहसास कर लें। करबला के मसाइब एहसास का नाम है। अजीजों, वो घंटों रोता रहा कि मेरी शहजादी इस रास्ते पर जिस पे हम बस में बैठ के आते हुए थक गए हैं, इस रास्ते पे शहजादियां पैदल चली हैं, शहजादियां हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ चली हैं। अजीजों, इतनी मसाफत, इतनी तूलानी ज़हमतों के बाद भी, इन ज़हमतों के बाद भी ज़ैनब और कुलसूम को अगर किसी ने मसाइब याद करते देखा तो करबला के मसाइब याद किए हैं। अज़ादारों, इतनी दूरी तय की। मैं माजरत के साथ असीरा ने करबला से, शहीदा ने करबला के लिए जुमला पढ़ रहा हूँ कि ऐ बीबियों, ऐ करबला के असीरों, तुमने कैद व बंद में हजारों मील सफर तय किया, तुम्हारी इन मुशक्कतों को सलाम। लेकिन अज़ादारों, मकातिल ने 2 सफर इमाम हुसैन के लिखे, उनको खाली तसव्वुर कर लीजिए। एक सफर वो था कि जब अकबर ने आवाज दी, अलैका मिन्नी सलाम, खैमेगाह से कत्लगाह की दूरी तो बहुत ना थी, लेकिन हुसैन ने कमर थामी, आंखों की रोशनी चली गई, बेटा तुम्हारे बाद दुनिया जीने के लायक नहीं रही। और उसके बाद जो दूसरी मंजिल थी, वो जो दूसरी मंजिल थी, हुसैन अली अकबर को मैदान करबला में ढूंढते हुए पास पहुंचे हैं। खैरियत पूछी, पता चला नेज़े की अनी सीने में दर आई है। अकबर ने अपने बेटे को आराम देने के लिए कहा, बेटा मैं ये सीने से, तेरे सीने से नेज़े की अनी निकाल दूं। अज़ादारों, बस चंद जुमले हैं, अनी निकाल दूं, ये सुनना बड़ा आसान है। कभी अपने बच्चे के हाथ में कांटा लग गया हो और उससे कहिए कि माँ उसे निकाल दे। बच्चा जितना तड़पता है माँ उससे ज्यादा तड़पती है, बच्चा जितना तड़पता है बाप उससे ज्यादा तड़पता है। अज़ादार ने मजलूम करबला जवान बेटे के कलेजे से हुसैन ने आस्तीन उल्टी, नजफ का रुख किया। बाबा, खैबर का दर उठाना आसान था, अकबर के कलेजे से बर्ची निकालना बड़ा मुश्किल है। कलेजे में हाथ डाला, बर्ची का फल निकला, वो मंजर, फल के साथ कलेजा अकबर का निकल आया। हुसैन तड़पने लगे, लेकिन तड़पने के बाद हुसैन ने अली अकबर की लाश को चाहा कि खैमों की तरफ ले जाएं। अजीजों, फिर मैं वही बात पढ़ रहा हूँ कि खैमों से कत्लगाह की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस मुख्तसर सी दूरी के लिए हुसैन ने अकबर की लाश